السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، جو لوگ قادیانیوں کو نہیں سمجھ پائے ہیں وہ یوں کہتے ہیں کہ قادیانیوں سے ہم کیوں جھگڑا کریں، ہر ایک کو اپنے اپنے مذہب اور مسلک پر عمل کرنے کا حق ہے، آپس میں مل جل کر رہیں، اتحاد اور اتفاق سے رہیں۔ اس طرح کی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ در حقیقت یہ باتیں وہ اس واسطے کرتے ہیں کہ ان کو قادیانیت کی اصل معلوم نہیں ہے، ان کے ذہن کا پتہ نہیں ہے کہ کس طرح کی ذہنیت ان کی ہے۔ اسی چیز کو سمجھانے کے لیے میں آج ایک رسالہ ہے، ریو آف ریلیجنس، قادیان سے نکلتا ہے۔ اس میں ایک مضمون ہے ڈاکٹر شاہ نواز خان کا، بہت پرانا مضمون ہے۔ اس مضمون کا ایک حصہ آپ حضرات کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں کہ اس مضمون میں ان صاحب نے آپ علیہ السلام سے بھی اونچا مقام دے دیا ہے قادیانی کو، جو اپنے مذہب کا بانی ہے۔ اس کو لکھتا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ذہنی ارتقاء حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تھا۔ غور کیجئے ان الفاظ پر، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ذہنی ارتقاء حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تھا۔ اس زمانے میں تمدنی ترقی زیادہ ہوئی ہے، اور یہ جزوی فضیلت ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہنی استعدادوں کا پورا ظہور بوجہ تمدن کے نقص کے نہ ہوا اور نہ قابلیت تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی بتاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی جو ذہنی استعداد ہے اس کا پورا ظہور اس زمانے میں نہیں ہوا۔ اب اس کے بعد لکھتا ہے کہ اب یعنی اس زمانے میں تمدن کی ترقی سے حضرت مسیح موعود کے ذریعے ان کا پورا ظہور ہوا ہے۔ کس کا؟ آپ علیہ السلام کا۔ یعنی آپ علیہ السلام مرزا قادیانی کی شکل میں دوسری بعثت میں تشریف لائے ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ آپ کو موقع ملا اور ذہنی طاقتوں کی نشوونما ہو گئی۔ چنانچہ آج کل باریک اقسام گناہ کی نکل آئی ہیں اور کئی باریک نیکیاں بھی ظاہر ہو رہی ہیں۔ مقابلہ سخت ہے۔ آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے کہ کتنی زیادہ آپ علیہ السلام کی اس میں توہین کی گئی ہے، اور آپ علیہ السلام کے مقابلے میں مرزا قادیانی کو کتنا اونچا بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام مرزا قادیانی کی شکل میں دوسری بعثت میں تشریف لائے ہیں۔ ایک تو آپ علیہ السلام کی بعثت اس وقت بھی تھی 1400 سال پہلے، اور یہ دوسری بعثت ہے، یعنی یہ آپ علیہ السلام کا اوتار ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو قادیانیت کیا ہے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔